بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اگر وہ قیامت آنے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو لگا دے۔ یہ حدیث بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کے اندر زندگی کا ایک عظیم فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، قیامت سامنے ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کا اختتام قریب ہے، اور ایسے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو اسے لگا دو۔ اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کا کام صرف نتیجہ دیکھنا نہیں ہوتا، مومن کا کام صحیح عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے دنیا ختم ہو رہی ہو، چاہے حالات خراب ہو، چاہے امید کم نظر آ رہی ہو، مومن پھر بھی نیکی کا عمل جاری رکھتا ہے، کیونکہ مومن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اسلام مایوسی کا دین نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ آیت صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ مومن کے دل کی بنیادی حالت ہے۔ ایک مومن کبھی یہ نہیں کہتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کہتا ہے ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا ہے، طاقتور لوگ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم انتظار کریں گے، کسی بڑی شخصیت کا انتظار، کسی مسلح کا انتظار، کسی نجات دینے والے کا انتظار۔ لیکن اسلام ہمیں صرف انتظار نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں عمل سکھاتا ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم کام کریں گے، مومن کہتا ہے ہم کام کریں گے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہی فرق ہے مایوسی اور ایمان کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے، اگر اسلام مایوسی کو منع کرتا ہے اور مومن کو امید کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ جب دنیا میں ظلم بڑھ جائے، کیا وہ خاموش رہے یا سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے اور ہر طرف ظلم، دھوکہ اور طاقت کی سیاست دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی امید باقی ہے؟ کیا واقعی سچ جیت سکتا ہے؟ یا دنیا ہمیشہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہی رہے گی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اسلام مومن کو نا امید ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا ایک صاف اعلان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک آیت بہت بڑی حقیقت بیان کرتی ہے۔ مایوسی مومن کی صفت نہیں ہے۔ مایوسی اس بات کی نشانی ہے کہ انسان نے اللہ کی قدرت کو محدود سمجھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال۔ قرآن ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی سناتا ہے۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تھے، سالوں گزر گئے تھے، کوئی خبر نہیں، کوئی نشان نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سوچئے، ایک باپ جس کا بیٹا برسوں سے غائب ہے،
پھر بھی وہ امید نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان انسان کے اندر امید کو زندہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ مکہ کا دور دیکھیں، مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب سب ختم ہو گیا، بلکہ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو مکمل کرے گا۔ یہ اس وقت کہا گیا جب حالات سب سے زیادہ مشکل تھے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مایوس انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شاید راستہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہی ایمان کی طاقت ہے۔ شیطان انسان کو گناہ سے پہلے اکثر مایوسی میں دھکیلتا ہے۔ وہ انسان سے کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری آواز بے اثر ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے تو وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ امید صرف ایک جذباتی چیز نہیں ہے، امید انسان کو حرکت میں رکھتی ہے۔ امید انسان کو کہتی ہے کام کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، سچ بولتے رہو، کیونکہ شاید تمہاری ایک چھوٹی سی کوشش کسی بڑی تبدیلی کا آغاز بن جائے۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہے تو اسے لگا دو، کیونکہ مومن کا کام امید کے ساتھ عمل کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایک مومن ہر حال میں امید رکھتا ہے اور عمل جاری رکھتا ہے تو پھر اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ صرف اپنے لیے نیکی کرے یا وہ معاشرے کے لیے بھی کھڑا ہو؟ اگر اسلام ہمیں امید دیتا ہے اور مایوسی سے روکتا ہے تو اس امید کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے رہیں، یا یہ کہ ہم دنیا میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اسلام ہمیں صرف امید نہیں دیتا، اسلام ہمیں ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لیکن شرط ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان صرف عبادت کرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان ایک اخلاقی قوم ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف کے ساتھ کھڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کا کام صرف خاموش رہنا نہیں ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ ظلم دیکھے تو وہ سچ بولنے کی ہمت رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی بھی اسی اصول کی مثال ہے۔ وہ صرف عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو حق کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں کہتے ہیں، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ ایک حکمران کا جملہ تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں حکمران بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا ضمیر ہوتا ہے، وہ ضمیر جو اسے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر دنیا خاموش ہو جائے تب بھی سچ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، اگر طاقتور جھوٹ بولے تب بھی سچ بولنے والا موجود ہونا چاہیے۔ یہ بھی سچ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا۔ تاریخ میں جتنے بھی لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے قیمت بھی ادا کی، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کبھی کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دیا گیا، لیکن آخر میں تاریخ نے ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھا۔
مومن یہ نہیں کہتا جب سب لوگ سچ بولیں گے تب میں بھی بولوں گا۔ مومن یہ کہتا ہے چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہی وہ رویہ ہے جو معاشروں کو بدلتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اتنی گہری ہے۔ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو۔ یہ صرف ایک درخت لگانے کی بات نہیں ہے، یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ نیکی کا عمل کبھی بند نہ کرو، چاہے دنیا ختم ہونے والی ہو، چاہے لوگ تمہاری بات نہ سنیں، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ، پھر بھی نیکی کرتے رہو۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایک مومن ہر حال میں نیکی کرتا رہے اور حق کے ساتھ کھڑا رہے تو کیا ایک انسان واقعی دنیا میں فرق پیدا کر سکتا ہے یا یہ صرف ایک خیال ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بہت کم ہیں، دنیا میں طاقتور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت نظر آتی ہے۔ تاریخ میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ چھوٹے گروہوں نے شروع کی ہیں۔ اسلام کے آغاز کو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی تو ابتدا میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف چند لوگ۔ نہ ان کے پاس طاقت تھی، نہ دولت، نہ فوج، نہ سیاسی اثر، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، ایمان۔ اور اسی ایمان کی طاقت سے چند سالوں میں وہی چھوٹا سا گروہ دنیا کی تاریخ بدلنے کا سبب بن گیا۔ قرآن ہمیں غزوہ بدر کی مثال بھی دیتا ہے۔ مسلمان صرف 313 اور دشمن کی فوج 1000 کے قریب تھی، لیکن قرآن فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تعداد ہمیشہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، اصل طاقت ایمان اور عزم میں ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایک اور حیرت انگیز مثال خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اسلامی سلطنت بہت بڑی تھی مگر اندر سے کمزور ہو رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انصاف قائم کیا، بدعنوانی ختم کی اور حکمرانی کو دوبارہ اخلاقی بنیاد پر کھڑا کیا۔ صرف 2 سال کے اندر معاشرے میں اتنی تبدیلی آئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مخلص انسان بھی تاریخ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی مثال دیکھیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمان دنیا بکھری ہوئی تھی، مگر صلاح الدین نے ایک مقصد کے تحت لوگوں کو اکٹھا کیا اور بالآخر یروشلم کو واپس حاصل کیا۔ یہ صرف فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ ایمان، کردار اور حکمت کی کامیابی تھی۔ تاریخ ہمیں ایک اصول سکھاتی ہے، بڑی تبدیلیاں کبھی بھی اکثریت سے شروع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ شروع ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو سچ پر یقین رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں اور ہار نہیں مانتے۔ آج بھی دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں، طاقتور لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس فوج ہے، لیکن تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ ہر طاقتور نظام کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے، لیکن اصول اور سچائی باقی رہتی ہے۔ اگر مومن امید چھوڑ دے تو وہ عمل بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب عمل ختم ہو جائے تو تبدیلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، نیکی کا عمل جاری رکھو۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایک مومن امید کے ساتھ عمل کرتا رہے اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے تو آج کے دور میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں ایک عام انسان دنیا میں مثبت تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ اگر ہم واقعی اس حدیث کو سمجھ لیں کہ قیامت سامنے ہو تب بھی پودا لگانا ہے، تو پھر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے دور میں وہ پودا کیا ہے؟
آج کے زمانے میں ہم کون سا درخت لگا سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہر دور میں نیکی کے کام کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے پہلا پودا علم کا پودا ہے، کیونکہ آج کی دنیا علم اور معلومات کی دنیا ہے۔ اگر ایک قوم علم میں کمزور ہو جائے تو وہ دوسروں کے بیانیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ایک مومن کو علم کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ آج دنیا میں ایک اور بڑی جنگ چل رہی ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، یہ جنگ کہانی اور بیانیے کی جنگ ہے۔ کبھی کبھی جھوٹ کو اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کو زندہ رکھے، چاہے وہ ایک مضمون ہو، ایک ویڈیو ہو، ایک تقریر ہو، ایک سادہ گفتگو۔ سچ کو زندہ رکھنا بھی ایک نیکی ہے۔ امید کا پودا لگاؤ۔ آج دنیا میں مایوسی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں بدلے گا، ہر چیز طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مومن کا کام مایوسی پھیلانا نہیں ہوتا، مومن کا کام ہوتا ہے امید پیدا کرنا، کیونکہ امید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حرکت میں رکھتی ہے۔ کردار کا پودا لگاؤ۔ اگر ہم واقعی دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کردار کو بھی بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ ایک سچا انسان بھی معاشرے میں روشنی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاق اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں۔ سوچئے اگر ہر مسلمان صرف ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کرے، ایک سچ بولے، ایک مظلوم کی حمایت کرے، ایک نوجوان کو تعلیم دے، ایک غلط بیانیے کو درست کرے، تو دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بڑی تبدیلیاں اچانک نہیں آتی، وہ آتی ہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے اعمال سے۔ ایک درخت بھی ایک چھوٹے بیج سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح ایک بہتر دنیا بھی چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے بنتی ہے۔ یہی اس حدیث کا راز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو، کیونکہ نیکی کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اب ایک آخری سوال رہ جاتا ہے، اگر ایک مومن امید کے ساتھ عمل کرتا رہے اور نیکی کا بیج بوتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو طاقت کے نشے میں انصاف کو بھول گئے۔ ہر دور میں ایسے نظام بھی رہے ہیں جہاں جھوٹ کو طاقت مل گئی اور سچ کو کمزور سمجھا گیا۔ لیکن تاریخ کی ایک اور حقیقت بھی ہے، اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی ہمیشہ کچھ لوگوں کے دلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ حالات سے متاثر ہو جائے، مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو متاثر کرے۔ جب دنیا مایوس ہو جائے تو مومن امید پیدا کرتا ہے، جب دنیا خاموش ہو جائے تو مومن سچ بولتا ہے، جب دنیا ظلم کے سامنے جھک جائے تو مومن انصاف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اتنی حیرت انگیز ہے، کیونکہ مومن کا کام صرف نتائج کا انتظار کرنا نہیں ہوتا، مومن کا کام نیکی کا عمل جاری رکھنا ہوتا ہے، چاہے دنیا ختم ہونے والی ہو، چاہے لوگ تمہاری بات نہ سنیں، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ، پھر بھی نیکی کرتے رہو۔ امید کیوں ضروری ہے؟ امید صرف ایک احساس نہیں ہے، امید ایک روحانی طاقت ہے۔ یہ انسان کو کہتی ہے، کام کرتے رہو، سچ بولتے رہو، نیکی کرتے رہو، کیونکہ شاید تمہاری ایک چھوٹی سی کوشش
کسی بڑی تبدیلی کا آغاز ہو۔ آج کی نسل کے سامنے ایک بہت بڑا انتخاب ہے۔ وہ چاہے تو صرف شکایت کرتی رہے، وہ چاہے تو مایوسی میں ڈوب جائے، یا وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ہم امید کا راستہ اختیار کریں گے، ہم علم حاصل کریں گے، سچ بولیں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دنیا میں نیکی کے بیج بوتے رہیں گے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ہر انسان صرف ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کرے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑی تبدیلیاں ہمیشہ چھوٹے اعمال سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آج دنیا میں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روشنی ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ روشنی کی ذمہ داری اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا ختم ہونے کے قریب بھی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے لگا دو، کیونکہ شاید یہی وہ پودا ہو جو کسی آنے والی نسل کو سایہ دے۔